یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 17298۔ سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرہ، اور جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئہ، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ اور منافقت سے آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، قیامت کے دن اللہ پاک ایسے شخص کو شہداء شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، درود پاک پڑھا بھی، اپنی عادت بنائیے کہ ہمیں کثرت سے درود و سلام روزانہ پڑھنا ہے۔ کم از کم یہ جو 100 بار درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو تو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ نیک اعمال، جو 72 نیک اعمال امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو دیے، اسلامی بہنوں کے الگ ہیں، 63 نیک اعمال ہیں، طلباء کے الگ ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ 72 نیک اعمال میں کہ کیا آج آپ نے 100 بار کم از کم درود پاک پڑھے، تو یہ درود پاک پڑھنے کی بھی اپنی عادت، اپنی روٹین بنا لیجئے۔ پروگرام یا نبی سلام علیکہ، ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری۔ انشاءاللہ ان مبلغین کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے سیگمنٹس کو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب ایک درود پاک ہے، اس کا خلاصتاً ترجمہ بھی ہم سنتے ہیں اور دلائل الخیرات کا درود پاک سنتے اور دیکھتے بھی ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہر پروگرام میں حضور پاک کا ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، سمجھ کر پڑھیں، اور اس میں بھی اشعار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ آخر میں گلدستہ درود السلام، یہاں موجود اسلامی بھائی اور دیگر افراد اپنے اپنے گھروں میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر گلدستہ درود السلام یعنی صلاۃ السلام میں شامل ہوتے ہیں۔ آخر تک آپ ہمارے پروگرام میں رہیں،
درود پاک جب جب پڑھایا جائے پڑھتے رہیں، اشعار کو سنیں، ان کی وضاحت کو سنیں اور اس وضاحت کو سمجھیں۔ جب آپ کے سامنے وہ شعر صلاۃ والسلام کا پڑھا جائے تو پھر اس وضاحت کے کو اپنے ذہن میں لا کر آپ محظوظ ہوں اور اس سوچ کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کو اس درود پاک اور صلاۃ والسلام کا لطف بھی حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ سب نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزه بنبتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم۔ درود پاک ہم نے سنا، منتخب آئیے غلام محی الدین بھائی سے اس کا ترجمہ خلاصتاً سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوبصورت صیغوں کے ساتھ درود پاک یہاں پر ہم نے سماعت کیا۔ فرمایا، اے اللہ، آسمان و زمین کو قائم کرنے والے اور دلوں کو ان کی فطرت پر پیدا فرمانے والے، واہ جی واہ، تو اپنی معزز درود برکتیں اور رحمتیں نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور بندشوں کو کھولنے والے ہیں واہ واہ، اور پیچیدہ باتوں کو ظاہر فرمانے والے ہیں اور حق کا اعلان حق کے ساتھ فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ، اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں، تیری رضا چاہنے والے ہیں، تیرے اوامر اور نواہی، تیرے حکم کی پاسداری کرنے والے اور اس کو نافذ فرمانے والے ہیں، اور تمام رحمت اور فضل کے اسباب جو تو نے انہیں عطا فرمائے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ واہ واہ، اے اللہ، وہ اسلام کے چمکتے ستارے ہیں اور تیرے خزانوں کے امین ہیں اور تیرے واہ عطا کردہ علم کے خازن ہیں، ان کو سنبھالنے والے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تیری طرف سے گواہ ہوں گے اور تو نے ان کو رحمت نعمت بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، تو ان کے لیے جنات عدن میں وسعت فرما اور ان کو خیر بھلائی اور اپنے فضل میں سے دگنا فضل اور بھلائی عطا فرما اور ان کو عظیم ثواب عطا فرما۔ اور اے اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی منزلوں سے سب سے اونچی منزل عطا فرما، واہ بھائی واہ، یہاں تک کہ مقربین کے منازل سے سب سے اعلیٰ منزل آپ کو عطا فرما۔ اللہ، اور اے اللہ، تو ان کے نور کو کامل فرما اور ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہاں چند چیزیں ہیں، بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جی، ایک بات جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ نبی پاک کے لیے وصف استعمال کیا ہے کہ آپ بندشوں کو کھولنے والے ہیں، بندشوں کو، رکاوٹوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ اس پر اگر ہم گفتگو کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی بندشیں، آزمائشیں ان کو دور فرمانے والے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے کہ آپ بندشوں کو، پیچیدہ باتوں کو کھولنے والے ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں۔
تو اس میں پیچیدہ باتوں کو کھولنے والے ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، علم کے حوالے سے بھی، امراض کے حوالے سے بھی، اور روحانی، ظاہری، باطنی، جسمانی، ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی بیماری، تکلیف، آزمائشیں، اس کو آپ دور فرمانے والے ہیں واہ بھائی، اللہ کی عطا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا کہ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تو کرنا چاہتا ہے تو کرے، یہ بہتر ہے یا میں بتاؤں کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات، جو سوال وہ لے کر آتے ہیں حضور علیہ السلام ان کا سوال بھی بتاتے ہیں، ان کا جواب بھی بتاتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، میں ایمان لے کر آؤں گا لیکن صرف میں جو ہے نا 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان لے کر آ، میں اس بات پر راضی۔ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اسلام لانے کے بعد نماز کے اتنے شیدائی ہو جاتے ہیں کہ وہ نوافل پڑھنا بھی شروع کر دیتے واہ ہیں۔ بھائی واہ، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یہ بکریوں سے بھری ہوئی وادی ہے، میں ایمان اس صورت میں لاؤں گا جب یہ ساری بکریاں آپ میری ملک کر دیں، اللہ مجھے تحفہ عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سخاوت کا اظہار فرمایا واہ، اور اس کے دل کی خواہش کو پورا فرمایا، یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ کیا بات، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ ہائے پھر ہائے، وہ اپنی قوم میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قومی اسلموا، اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ یہ اللہ کے نبی اتنا دے دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو اکبر، واہ، علم کی گتھیاں سلجھانے والے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں، رحمت دینے والے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی خوشخبریاں عطا کیا فرمانے بات والے، ہے، کیا بات، امراض واہ دور واہ، فرمانے والے۔ اللہ اکبر۔ واہ ایک واہ، صحابی رسول کی دوران جنگ پاؤں میں چوٹ آئی، پنڈلی الگ ہو گئی، یعنی اللہ، کٹ گئی۔ اللہ، وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے۔ کوئی دنیا کا طبیب، کوئی ڈاکٹر اس طرح نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا، واہ واہ، آپ نے لعاب دہن لگایا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، حضرت معوذ جنگ بدر میں ان کے بازو پر تلوار لگی، بازو کٹ گیا، بالکل کندھے سے الگ ہو گیا۔ وہ لٹکا ہوا بازو بارگاہ رسالت میں لے کر آتے ہیں، ہائے حضور ہائے، علیہ السلام لعاب دہن لگاتے ہیں، بازو کو کندھے سے جوڑ دیتے ہیں، وہ پہلے بازو سے اچھا بازو بن جاتا واہ ہے۔ واہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ جن کی آنکھوں کی بیماری تھی، آشوب چشم تھا اور انتہائی کمزوری، آنکھ، کان، ناک، یہ اس طرح کے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو جائے پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ بالخصوص اگر آنکھ کی بات کریں تو آنکھ میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، پورے بندے کو بٹھا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو ایسا آشوب چشم کا مرض تھا اور آپ نے ایک دن پہلے یہ اعلان فرمایا کہ میں یہ علم، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، سبحان یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے کیا ہیں۔ بات، سارے موجود ہیں۔ حضور اعلان اللہ فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، واہ، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی آقا وہ تو بیمار ہیں، آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری کا مسئلہ ہے، بہت کمزوری ہے، نکاہت ہے، نہیں آ سکتے۔ 2 صحابی رسول ان کو لے کر آئے، اللہ، پکڑ کے دونوں کے اللہ، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مولا علی آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آشوب چشم کا مرض اس طرح دور فرمایا، لعاب دہن آنکھوں میں داخل فرمایا، وہ مرض بھی دور ہو گیا، طاقت بھی بحال ہوئی، مزید بڑھ گئی۔ تنے تنہا خیبر کے قلعے کا دروازہ اگیڑ کے پھینک دیا۔ واہ واہ، بعد میں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد میں 40 افراد نے وہ دروازہ اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھ سکا۔ یہ ایسی بندشیں کھولنے اللہ والے، ایسی طاقتیں عطا فرمانے والے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسمان کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایسے مختار کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ جب ان پر درود و سلام کی کثرت کریں گے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے رحمت کی، تو ان کی نظر عنایت ہم تک ہوگی۔ تو وہ ہیں اللہ کی عطا سے اختیار والے، تو وہ ہمارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ ان کی نظر کرم سے بندشیں ہماری کھل جائیں گی اور سہولت آسانیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔
مل کر پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اپنا دوسرا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارے نعت خواں اسلامی روشنم پر تشریف لائیں گے، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ دکھائے جائیں گے، انہیں دکھائیے گا پہلے الفاظ ہمارے صدیق بھائی کو اور احمد رضا بھائی کو۔ جی الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک کلر گرین کلر راؤنڈ کرے گا، جہاں آپ مدینہ بولیں گے وہاں پر کلر رکے گا، اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ شعر ہونا ہے صلاۃ السلام کا، یا ایسا شعر جس میں سلام یا درود کا لفظ آتا ہو۔ جی صدیق بھائی۔ مدینہ بول دیا جی۔ در، صدیق بھائی در، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لفظ در والے بہت سارے اشعار ہیں، آپ نے در والا پڑھنا ہے، مگر اس میں صلاۃ السلام کے الفاظ بھی آتے ہوں۔ در صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل لب، صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل لب، صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل لب، اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے، اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مولانا جمیل الرحمن رضوی کا شعر ہے، اجابت کا در واہ ہوا جاتا ہے۔ کیا اس شعر کا مطلب ہے؟ اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبولیت، جی، اور در مانے دروازہ، وا مانے کھلنا۔ واہ واہ۔ تو صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل اب، یعنی اے جمیل اب درود و سلام پڑھ کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس کھل رہا ہے، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے۔ کیا بات۔ یہاں بارگاہ رسالت میں حاضری کے حوالے سے عرض کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور در اقدس پر حاضر ہوں، تو اب جو مانگیں، جتنا مانگیں، جہاں سے مانگیں، جب مانگیں، جتنا مانگیں انشاءاللہ ملے گا بھی، اور قبول بھی ہوگا کہ مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت حاجت اگر کی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی۔ یہ قبولیت کا مقام ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مدینہ اقدس، یہ قبولیت کا مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یوں سمجھیں ڈائریکٹ نگاہ پڑ رہی ہے، اور رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اس سلام پڑھو، برسات میں درود و سلام بھی پڑھیں، اور اپنے لیے دعائیں بھی کریں۔ اور ہم نے تو سنا ہے جو مدینے جاتے ہیں، اور کچھ مشاہدات تجربات بھی ہیں، اور جو وہاں سے آتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جو عرض کی جاتی ہے وہاں قبول ہو جاتی ہے، اللہ اللہ، وہاں جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے، اجابت کا در۔ الحمدللہ۔ اس کا ایک معنی ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس معنی میں لیں کہ دعا مانگتے وقت آپ درود و سلام پڑھیں، اے جمیل، جب آپ درود و سلام جب بھی پڑھیں گے تو اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی آپ جب بھی کریں تو آپ جب درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ وہ تو یہ بھی ایک روایت ہے نا اس میں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان ہے کہ دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھ۔ اللہ، تو درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے، اور دعا کی بلندی کا سبب بھی ہے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور دعا قبول ہونے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں جب درود پاک پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی دوبارہ دکھائیے گا اب الفاظ، ہمارے احمد رضا بھائی بتائیں گے مدینہ کہہ کر۔ جی عرش، ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں عرش آتا ہو۔ عرش، اٹھوایا تاج والا، اٹھوایا تاج
تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماغے طیبہ صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. کتنا خوبصورت تخیل ہے غلام محی الدین بھائی. اس تخیل میں گم ہو کر جب بندہ سلام پڑھے تو اس کا کتنا لطف آتا ہوگا. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہ ہم سب کے لیے رحمت اور نعمت کا ذریعہ ہے. بے شک اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے، کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک. تو حضور علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک بندہ مومن کی علامت نشانی ہے. مومن ہی خوش ہوتا ہے. تو منافق ہوگا یا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے خوش نہیں ہوگا. ایمان والا جو ہوگا وہ اپنے نبی کی آمد پر خوش ہوگا. اسی آمد کے حوالے سے یہ ہے کہ اٹھو آیا تاج والا، دو جہانوں کی سرداری کا تاج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ عرش کی آنکھوں کا تارا، عرش کی آنکھوں کا تارا. یعنی بات اگر آپ وہ کریں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا بنائے گئے، پھر آپ جنت میں رہے، پھر جنت سے زمین کی طرف آئے، پھر آپ کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. یہ الفاظ، یہ کلمات آپ نے کہے کہ میری خطا بخش دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سے، یعنی حضور کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ عرض کی، یہ حدیث پاک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے کیسے جانا کہ محمد کون ہے؟ اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی اور میں نے عرش کی طرف دیکھا، واہ واہ، میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندہ ہے، لکھا ہوا ہے. میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، تو ان کے حق کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بے شک محمد بڑی عظمت والا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی آنکھوں کا تارا کیوں نہ ہو. کہا گیا کہ حوریں جو ہیں یعنی جنت کی حوریں، ان کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا، اللہ، جنت کے ہر پتے پر لفظ محمد لکھا. واہ واہ. تو سارے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے منتظر تھے. شب معراج ان کی یہ خواہش کو پورا کیا گیا. تو آپ عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں، یعنی فرشتوں کی آنکھیں آپ پر لگی ہیں. اور سب کہو اے ماہ طیبہ، یعنی ماہ طیبہ مدینے کے چاند. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ و سلام پڑھو، صلاۃ و سلام پیش کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. صلاۃ و سلام. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، واہ. اللہ ہمیں نصیب کرے یہ ذوق، یہ شوق اور یہ برکتیں. چلیں جی دوبارہ دکھائیے گا الفاظ. جی صدیق بھائی. بھینی 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 پیاری پیاری مصطفیٰ کی، نہیں وہ تو میٹھی میٹھی پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو. جی لیجیے. مہنگی مہنگی بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، مہنگی مہنگی بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا. اس فضائے پاک خوشبودار پر لاکھوں سلام. اس فضائے پاک خوشبودار پر لاکھوں سلام. فضا اس کو عربی میں جو بھی کہتے ہیں نا، جب بھی سما، آسمان کی جو فضا ہے، خلا. تو اب فضا کا پاک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، فضا خوشبودار.
اب کوئی عطر چھڑک دے، کوئی خوشبودار لوبان سلگا دے تو چلے وہ فضا بھی خوشبودار ہو جائے گی۔ مدینے کی فضائے خوشبودار پہ لاکھوں سلام۔ کیوں نہ ہو، حدیث پاک میں مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اللہ اکبر، جب مدینے کی مٹی میں شفا ہو سکتی ہے تو ہوا خوشبودار کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا بات ہے، کیا بات اور یہ خوشبودار کیوں نہ ہو، حدیثیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، صحابہ کرام اس راستے پر چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والی مبارک خوشبو کے ذریعے حضور تک پہنچ جایا کرتے، واہ واہ واہ، یعنی جہاں سے آپ گزر جایا کرتے تھے وہ راستہ جو ہے نا خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اہل ذوق، اہل عشق، اہل محبت آج بھی وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اور اللہ، کیوں نہ ہو، وہاں وجود مسعود ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں فرشتوں کی آمد ہے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام کو ہیں، اللہ، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین ہیں، حضور علیہ السلام ان گلیوں میں جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ اللہ، گھومے ہیں، پھر آپ کے صحابہ، پھر اہل بقی 10,000 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ اکبر۔ تو وہاں خوشبو کیوں نہ ہو، لیکن یہ محسوس ہوگی اہل ایمان محبت والوں کو، کو، اہل ذوق کو، ہائے ہائے، اہل عشق کو، ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ ہمارا ذوق سلامت رکھے، آمین۔ ہمارے ذوق کو اور مزید بڑھائے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا بات کی جائے، اس پر اگر بات کریں تو پورا ایک ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو اور پھر مدینے کی گلیاں۔ اللہ اللہ، اللہ ہمیں نصیب کرے ہم مدینے جائیں اور ایمانی ذوق عشق رسول کے ساتھ ہمیں یہ ساری برکتیں اللہ کریم عطا فرمائے۔ جی اب مزید الفاظ دکھائیے گا۔ جی حضور، 3 رہ گئے ہیں۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ محمد، ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو محمد۔ قبر سے جس دم سر کو اٹھاؤں، ساری مرادیں دل کی پاؤں، قبر سے جس دم سر کو اٹھاؤں، ساری مرادیں دل کی پاؤں، دیکھو رخ زیبائے محمد، زیبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین یہاں غور کریں غلام محی الدین بھائی، جی عاشق کیسا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے بھی دیدار کی تمنا کر رہا ہے، قبر میں بھی دیدار کی تمنا کر رہا ہے کہ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، قبر میں جانے سے پہلے وہ قبر میں جائے تب بھی حضور کی دیدار ہو۔ اب یہ قبر سے اٹھتے وقت بھی جب میں قبر سے باہر نکلوں تو حضور کا دیدار کروں، تو یہ کیسی تمنا ہے؟ کیا بات ہے، یہ بڑی پیاری تمنا ہے، اور اس تمنا میں اللہ کرے ہمیں موت نصیب۔ آمین۔ یہ ایسی تمنا ہے پھر تو موت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور علیہ السلام کے جلووں میں موت آئے، اور آنی بھی چاہیے، اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمیں ہماری لاج رکھ لے۔ وہ ہے نا یعنی ایمان تو پھر سلامت رہا نا آپ کا، یعنی حضور علیہ السلام کا دیدار اسی کو نصیب ہوگا جو مسلمان ہو کر دنیا سے جائے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے جانا، یہ تو عین سعادت ہے، اور آخرت کی تمام منزلوں کو یوں سمجھے پار کرنے کا، منزلوں کو کراس کرنے کا، منزلوں کو جو ہے نا وہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں عشق اور محبت ہمیں حکم دیا گیا، جو سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک، یعنی جہاں ماں باپ سے بڑھ کر، بھائی بہنوں سے بڑھ کر، عزیز و اقارب، اپنی جان سے بڑھ کر بھی اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر۔ بندہ تنہا ہوتا ہے،
ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں وہ غریب الوطن ہے، کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان پر بناتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے ماں باپ کی یاد آتی ہے، اپنے دوست احباب، عزیز کاش میں گھر پر ہوتا، میری ماں میرے پاس ہوتی، تو اس کو اپنے سب معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو جتنا یہ تحقیق ہے، جو اس کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، جتنا زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے نا، مرتے وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو بندہ مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ وہ سبحان تو تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا میں آؤں اور ہر مرتبہ اس طرح جاؤں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہائے ہے، ہائے میں ہائے، 100 مرتبہ پیدا کیا جاؤں اور 100 مرتبہ مروں تو ہر مرنے پر، دنیا سے جانے پر مجھے دیدار رسول کی نعمت کیا عطا ہو۔ بات، تو یہ کیا تو وہ عظیم نعمت ہے، ہائے ہائے، اور پھر اس نعمت کو کا حصول جس کو ہوا، جس کو یہ نعمت حاصل ہوئی، یقیناً وہ کامیاب ہے، قبر کیا میں بھی بات، کامیاب کیا ہے، بات، آخرت میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ نبی پاک اپنا دیدار کروائیں گے ہی اسے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا، سبحان جس سے اللہ، نبی واہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ یہ ہائے بڑی ہائے، تمنا ہے، اور فاروق اعظم اس تمنا کو یوں عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ سبحان تو اللہ، نبی کے شہر سے محبت نبی کی وجہ سے ہے نا، کیا بات، تو اسی وجہ سے یہ تمنا کی جا رہی ہے کہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت، میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت، تیری دید کا پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ۔ جی دوبارہ الفاظ دکھائیے گا، 2 الفاظ رہ گئے اب صدیق بھائی، ایک آپ کے لیے ہے جی، مدینہ دونوں میں شفاعت کا ذکر ہے جی، شفیع الامم، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم۔ جمیل الرحمن رضوی عرض کر رہے ہیں شفیع الامم یعنی امت کی شفاعت فرمانے والے، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتا رہے، صلاۃ و سلام پڑھتا رہے، اپنی عادت میں شامل فرما لے۔ اب آخری لفظ رہ گیا ہے شفاعت، غالباً یہی ہے، دکھائیے گا جی۔ خاتم دور رسالت، خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، صلوات علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ۔ خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، غلام محی الدین بھائی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر یہ شعر ہے ہاں ہاں، کہ آپ دور رسالت کے خاتم ہیں، یعنی اس زمانہ رسالت جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے سب کے زمانے اختتام پذیر ہوئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، خاتم دور رسالت یعنی دور رسالت کو ختم فرمانے والے آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی تفصیل کسی اور نے نہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خاتم النبیین کسے بولتے ہیں؟ سب لا سے نبی آخری۔ بعدی، وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ خاتم دور رسالت ہیں، دور رسالت یعنی زمان رسالت کو، رسولوں کے زمانوں کو ختم فرمانے والے، اس کا اختتام فرمانے والے آخری نبی ہیں، اور
برج رسالت، اختر برج ہدایت، اختر برج ہدایت، برج سیارے کو بولتے ہیں، یعنی ہدایت کے سیاروں میں سب سے عظیم ستارے واہ واہ، آپ ہیں۔ اب آپ ہی سے ہدایت ملے گی اور آپ ہی کے ذریعے ہدایت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ پاک آپ پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا اس سیگمنٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی تو ماشاءاللہ کبھی کبھی ہوسٹ بھی کرتے ہیں پروگرام کو، تو اب ان کو دکھائیے ایک یا دو حروف، پھر اس کے بعد حضرت خود پہچانیں، ناظرین خود پہچانیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں۔ مرکب نام مبارک ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو لفظی طور پہ مماثلت بھی اچھی خاصی ان میں ہوتی ہے۔ جی اب مرکب ہے تو الف لام تو ضرور آئے گا، بالکل آئے گا، مگر زیادہ ہی آئے گا۔ لام۔ چلے لگائیں بھائی، الف لام لگائیں۔ انہوں نے الف لام کہہ کے جو نا 4 5 تو ایک ساتھ ہی کر دیے۔ چلے بھائی، وہی ہیں لام، نہیں نا، لام آئیں گے نا۔ واہ واہ، دیکھیں بھائی، ایک ساتھ چوکا۔ چلیے جی، زال آ گیا، نون، نون بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، 2 نون، تقریباً 2 ہے۔ ایک حرف ایسا ہے وہ بھی 2 ہے، اگر آپ وہ بول دیں گے تو 2 پھر ہو جائیں گے۔ یا، اللہ اکبر، میں نے کہا نا ایک جیسا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شین، جی، شین بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، وزن برابر ہے دونوں مبارک ناموں کا۔ کیا بات، ویسے الگ الگ دینے چاہیے تھے، نہیں 2 الگ الگ مبارک نام ہو جاتے ہیں۔ آپ کی چلے ملا کر بھی ہو مہربانی ہے۔ سکتے ہیں۔ چلے جی، را، جیرو، جیرا تو کوئی را، حرف نہیں ہے۔ صرف اچھا، رو، جی دکھائیے گا۔ رو بھی 2 مرتبہ آئے گا، اب ایک ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، ال، بشیر، با، با، ماشاء اللہ، البشیر۔ انہوں نے کہا اگلا کیا ہے، پورا مبارک نام دکھائیے اور حضرت اس کا مطلب بھی بیان کریں گے۔ البشیر النذیر، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک 2 صفاتی نام ہیں۔ سبحان اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان مبشر، اللہ۔ بشیر ایک ہی معنی ہے، خوشخبری دینے والے، نذیرا ڈر سنانے والے۔ واہ واہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور گناہ گاروں کو، غیر مسلموں کو جہنم کا ڈر سنانے والے۔ آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو محبت، پیار اور خوشخبری اور بشارت سے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کو خوشخبریاں عطا فرمائیں، جنت کی نعمتوں کی، جنت کے باغات کی۔ اور ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ آپ نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، سبحان یعنی وہ قطعی جنتی۔ اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ایک ایک کو آپ نے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یوں 10 مبشرہ، 10 افراد، 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ باقی اور دیگر صحابہ کرام کو فردن انفرادی طور پر، جیسے کہ وہ حدیث پاک ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، سبحان یعنی اللہ، انتظار کر رہی ہے کہ یہ مجھ میں آئیں۔ کیا بات، میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی، حضرت مقداد بن اسود اور ایک اور صحابی حضرت عمار بن حضرت عمار بن یاسر، رضی اللہ۔ فرمایا کہ یہ 4 لوگ ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہائے ہائے ہے، ہائے یہ ہائے، مجھ میں کب آئیں گے۔ واہ سبحان واہ، اللہ۔ سیدہ خاتون جنت کو آپ نے خوشخبری کا اظہار فرمایا، حسنین خوشخبری کریمین کو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں، یعنی آپ نے غم کا اظہار کیا، تو حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی، سبحان اللہ، اس سے آپ مسکرانے لگی۔ اللہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوٹ کر لیا، کہا کہ فاطمہ بتاؤ کہ وہ کیا بات تھی کہ تم غمزدہ تھیں، حضور علیہ السلام نے سرگوشی کی تو تم مسکرانے لگیں، آخر وہ کیا بات تھی؟ تو پھر آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ جب میں غمزدہ تھی اور حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ غم نہ کر،
میرے گھر والوں میں سے میرے پاس سب سے پہلے تم ہی میرے پاس پہنچو۔ واہ 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 تو واہ آپ کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر مسکرانے لگی کہ سب سے پہلے اپنے بابا جان کے پاس گھر والوں میں سے میں پہنچوں گی، یعنی سبحان میرا وصال ہوگا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں گی، حضور کا قرب پاؤں گی۔ اللہ اللہ، تو حضور خوشخبریاں دینے والے، ہاں ہاں، بشارتیں سنانے والے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ترہیب اور خوف اور ڈر سنانے کا بھی حکم دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی ہدایت کا ایک سبب بنتا ہے۔ تو جو غیر مسلم تھے یا جو گناہ گار تھے یا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، حضور نے ان کو جہنم کا ڈر سنایا اور جہنم کی وعیدات سنائیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ صحیح، تو اس لیے آپ نذیر بھی ہیں، اور خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ کیا بات ہے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور کی بشارت و حصہ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا سمجھ کر پڑھیں سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوتے ہیں۔ صدیق بھائی پہلے ابھی احمد رضا بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی 1 2 3 4 ان 4 نمبروں میں سے کوئی ایک نمبر مائک پر آپ بولیے، آپ بولیے 2۔ چلیے بھائی 2 نمبر، واہ، اب دکھائیے شعر۔ غلام محی الدین بھائی شعر لکھا ہوا، اے والی مدینہ بلوائی یہ مدینہ، کاش آ کے یہ پڑھے ہم لاکھوں سلام تم پر۔ جی، آسان ہے شعر ویسے۔ والی مدینہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینے کے آقا، اے مدینے کے والی، بلوائی یہ مدینہ، ہمیں مدینے بلوائیے، کاش ہم مدینے آئیں اور آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ کیا بات ہے جی۔ احمد رضا بھائی اس شعر کو طرز میں، اچھا 4 طرزیں پڑھنی ہے اس کی، 4 اشعار کی۔ جی احمد رضا بھائی پہلی طرز آپ کے پاس ہے اور پہلا لفظ شعر بھی آپ نے دی۔ والی مدینہ بلوائی یہ مدینہ، والی مدینہ، مدینہ مدینہ بلوائی مدینہ، شاکیے پڑے ہم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ سبحان اللہ۔ جی صدیق بھائی نمبر بتائیے۔ نمبر 3 جی، کھولیے نمبر 3۔ یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو، دونوں معنوں میں دم الگ الگ ہے۔ کلمہ پڑھوں میں اس دم لاکھوں سلام تم۔ واہ، 3 دم۔ ہائے ہائے، یا مصطفیٰ کرم ہو، یا رسول اللہ جس وقت، جس دم یعنی جس وقت
لبوں پہ دم ہو یعنی دم نکل رہا ہو، جان نکل رہی ہو، ہائے ہائے ہائے، اس دم یعنی اس وقت میں کلمہ پڑھوں، آپ پر لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، جی حضرت۔ یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو، یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو، کلمہ پڑھوں میں اس دم، کلمہ پڑھوں میں اس دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی اب نمبر 4، اس کے بعد نمبر 1 رہ جائے گا۔ جی، سرکار ہو عنایت، دیدار ہو عنایت، جلووں پہ مر مٹے ہم، لاکھوں سلام تم پر۔ سبحان اللہ اللہ، امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے۔ ہاں، سرکار ہو عنایت، عنایت کہتے ہیں توجہ کو بھی، نظر کرم توجہ ہو، اور دیدار بھی ہو، عنایت عطا ہو، جلووں پہ مر مٹے ہم، اے۔ آپ کا دیدار ہو تو ہم ان جلووں میں مر جائیں، سبحان اللہ، آپ پر لاکھوں سلام۔ یعنی آپ کا جلوہ دیکھے تو روح ہماری آپ کے قدموں پر نثار ہو جائے۔ اللہ۔ واہ واہ۔ سرکار ہو عنایت، دیدار ہو عنایت، سرکار ہو عنایت، دیدار ہو عنایت، جلووں پہ مر مٹے ہم، جلووں پہ مر مٹے ہم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ اب نمبر 1 ہمارے صدیق بھائی کے لیے شعر کھولیے۔ نمبر 1، دل میں تمہاری الفت ہے، دے دو اس میں برکت، ہرگز نہ ہو کبھی کم، لاکھوں سلام تم پر۔ کتنی بہترین یہ التجا ہے۔ کیا بات ہے، دل میں تمہاری الفت ہے یعنی تمہاری محبت، الفت یا رسول اللہ، آپ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن اس میں اور برکت ہو، یہ اور بڑھ جائے، ہرگز نہ ہو کبھی کم، ہائے ہائے، محبت کبھی کم نہ ہو، اس سے اللہ۔ پہلے ہمیں ایمان کی حالت میں موت آ جائے، آمین۔ لیکن یہ محبت کبھی کم نہ ہو۔ اچھا، اب یہ جیسے محبت میں عاشقان رسول سے عرض کروں گا، بڑھتی رہے، دل میں ہمارا یہ یعنی جذبہ بڑھتا رہے، اس میں برکت ہو، تو اچھی صحبت چاہیے، ایسی صحبت جہاں عشق رسول کی بات ہوتی ہو، مدینے کی یاد میں رونے رونانے کی بات ہوتی ہو، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کا ذہن دیا جاتا ہو۔ جی یہ شعر، دل میں تمہاری الفت ہے، دے دو اس میں برکت، دل میں تمہاری الفت ہے، دے دو اس میں برکت، ہرگز نہ ہو کبھی کم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ ماشاءاللہ
چاروں اشعار کی طرز جاندار دونوں نعت خوانوں پڑھیں. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اللہ آپ کو برکت دے. اگر میں یوں کہوں کہ اس پروگرام کو اگر آپ نئے نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں تو انشاءاللہ ان کو طرزیں بھی مختلف کلاموں کی، ہر ایک کلام کی 2-2 3 طرزیں بھی انہیں پتہ چلے گی. تو یہ بھی ایک ہمارا انداز ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہر ایک کو نوازتی ہے. تو نعت خوانی تو دعوت اسلامی نے اس میں جو جان ڈالی ہے اس کی تو کیا بات ہے. گل دستائے درود و سلام. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو فیل غوث اعظم، از تو فیل غوث اعظم، از تو فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم. دور ہو صبری کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک میں حاضر ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی.